بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں فعل مل جائیں گے آپ کو۔ اب ظاہر ہے ہمارے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لاکھوں افعال کو ہم یاد کر لیں کہ کون کون سا فعل ہے۔ تو اہل عرب نے ہماری اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ ایسی نشانیاں بتائی جس کی بنا پر ہمیں لفظ کا ترجمہ بے شک نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے۔ آئیے فعل کی نشانیوں کو ان کی آسان مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں حروف عطین آ جائے، یعنی حمزہ، تا یا نون، ان میں سے کوئی لیٹر آ جائے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ دیکھیں ان تین کے اندر شروع میں یا ہے، ان دو میں تا ہے، اس میں یا ہے، ان سب میں تا ہے، اس میں حمزہ ہے اور اس میں نون ہے۔ یہ سارے فعل کے صیغے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل علم الصرف میں پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن مجید سے ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ علم یجعل اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، یہ والا یا آ رہا ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ یہاں پر ترمی شروع میں تا آ رہا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے یکذبو، یہاں پر شروع میں یا آ رہا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ یدعو، اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یحر، اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ شروع میں یا ہے۔ یراؤن، اس کے شروع میں یا ہے، یہ فعل ہے۔ ویمنعون، اس کے شروع میں یا ہے تو یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے لا اعبد، اس کے شروع میں حمزہ ہے یہ والا، تو اسے ہم فعل کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کے شروع میں یلد شروع میں یا ہے، یولد شروع میں یا ہے، یکن شروع میں یا ہے، تو ہم اسے فعل کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ شروع میں حمزہ ہے، تو ہم اس کو فعل کہہ سکتے ہیں۔ اور یوسوسو، اس کے شروع میں یا ہے، ہم اسے فعل کہہ سکتے ہیں۔ اور نون کی اگزامپل بھی دیکھ لیجئے۔ نعبد، سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ فعل ہے کیونکہ اس کے سٹارٹنگ میں نون آ رہا ہے۔ آئیے فعل کی دوسری علامت کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ نشانیاں آپ کو مل جائیں، یہ ساری نشانیاں دیکھ لیجئے، یہ نشانیاں آپ کو نظر آ جائیں تو آپ اس کو فعل کہہ سکتے ہیں۔ مثلا شروع میں اور آخر میں آپ کو زبر نظر آ جائے، جیسے عالمہ، فتح، ضرب وغیرہ۔ اب ان کی بالکل پہلے ورڈ پر بھی زبر ہے اور آخری پر بھی زبر ہے، اکثر یہ فعل ہوتا ہے۔ آخر میں زبر اور الف ہو، یعنی یہ ساری نشانیاں آپ دیکھ لیجئے۔ تا تو ماتم، تی تو ماتن، تو نا، یہ نشانیاں جس کے اندر موجود ہوں آخر میں آپ نے اس کو فعل کہہ دینا ہے۔ اب قرآن پاک سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ الم تر کیف فعل، اب دیکھیں اس کے پہلے لیٹر پر بھی زبر ہے، آخری پر بھی زبر ہے، ہم اسے فعل کہہ سکتے ہیں۔ ارسل، اس کے سٹارٹنگ میں بھی زبر ہے اور لام آخری ورڈ پر بھی زبر ہے، اسے ہم فعل کہہ سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ ابابیل، بظاہر اس کی شکل بھی ویسی لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ ابابیل اصل میں کسی چیز کا نام ہے، تو وہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، جو نام ہوگا وہ اسم ہوگا۔ فجعلہم، یہ اصل ورڈ ہے جعل، اب جعل کے پہلے ورڈ پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، تو ہم اسے فعل کہہ سکتے ہیں۔ اطعم، حمزہ پر بھی زبر ہے اور میم پر بھی زبر ہے، یہ بھی فعل ہوگا۔ آمن، حمزہ پر بھی زبر ہے، نون پر بھی زبر ہے، تو یہ بھی فعل ہوگا۔ رأیت، ارأیت، یہ دیکھیں یہ علمت آخر میں تا پر زبر ہو تو وہ بھی فعل ہوگا۔ ارأیت، اعطینا، دیکھیں ادھر ہم نے پڑھا ہے آخر میں نا ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ اعطیت، اعطینا۔ ما عبدتم، ہم نے پڑھا آخر میں تم ہو تو وہ بھی فعل ہے۔ جاء، اس میں پہلے ورڈ پر بھی زبر ہے، آخری پر بھی زبر ہے، تو یہ فعل ہے۔ رأیت، تا پر زبر ہو وہ بھی فعل ہے۔ تبت، ہم نے پڑھا آخر میں تا ساکن ہو تو وہ بھی فعل ہے۔ کسب، یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے پہلے ورڈ پر بھی زبر ہے، آخری پر بھی زبر ہے۔ وقب، اس میں پہلے ورڈ پر بھی زبر ہے، آخری پر بھی زبر ہے، تو یہ بھی فعل ہے۔ حسد، پہلے ورڈ پر بھی زبر ہے، آخری پر بھی زبر ہے، تو اس نشانی کی بنیاد پر یہ فعل ہے۔ نسیتو، آخر میں تو آ رہا ہے، دیکھیں اس سے مل رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ جہلتو، اس کے آخر میں بھی تو آ رہا ہے،
تو یہ بھی فعل ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے آخر میں تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو نہ آ جائے یا یہ والی نشانیاں آپ کو نظر آ جائیں تو اس کو آپ نے فعل کہہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے امر یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اقیموا کے ذریعے سے آرڈر دیا جا رہا ہے تو اقیموا فعل ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، چہرہ دھونے کا آرڈر دیا جا رہا ہے تو یہ امر ہوگا۔ اپنے سر کا مسح کرو، وامسحوا، تو یہ امر ہوگا، یہ فعل کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر آپ کو نہیں نظر آئے یعنی کسی کام سے روکا جا رہا ہو تو وہ بھی عربی میں فعل ہوتا ہے۔ مثلا لا تبطلوا، باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، ادھر ممانعت کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے تو یہ فعل ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، ممانعت کی جا رہی ہے تو لا تفسدوا فعل ہے۔ فلا تکفر، کفر نہیں کرنا آپ نے تو لا تکفر میں ممانعت کی جا رہی ہے تو یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے کسی لفظ کے شروع میں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، لا، قد، سین اور سوفا یہ والے ورڈز آ جائیں، یہ والے حروف آ جائیں، آپ نے اس کو بھی فعل کہہ دینا ہے۔ اس کی یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا یہ کنسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔